ذوالحجہ عید الاضحیٰ اسلامی تقویم کے سب سے عظیم اور بابرکت دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن 10 ذوالحجہ کو منایا جاتا ہے اور اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اطاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے جذبات کو زندہ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ یہ ایک ایسا روحانی، اخلاقی اور اجتماعی پیغام رکھتی ہے جو پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بے مثال واقعے پر ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا عزم کیا۔ یہ قربانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اطاعت الہی، کامل یقین اور اللہ کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی روشن مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پورے اطمینان اور فرما برداری کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کی آمادگی ظاہر کی تو یہ منظر انسانیت کی تاریخ میں ایمان کی بلند ترین مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور اخلاص کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم جانور قربانی کے لیے عطا کیا۔ اسی عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کا دن دراصل اطاعت، شکر اور بندگی کا دن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سویرے غسل کر کے پاکیزہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور تکبیرات کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ منظر دلوں کو روحانی تازگی بخشتا ہے۔ ایک طرف لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی صف میں، ایک ہی نیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام مساوات، اتحاد اور اخوت کا دین ہے۔ اس دن کی نماز، عید، قربانی، دعا، صلہ رحمی اور خوشی بانٹنا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا سب سے نمایاں عمل قربانی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی قربانی، خواہشات کی قربانی، نفس کی قربانی اور گناہوں سے بچنے کی قربانی کا عملی سبق ہے۔ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ دراصل اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی پسند، اپنے مال اور اپنی محبت کو تیری رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے قربانی کے وقت سب سے اہم چیز نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹی قربانی بھی بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر نیت میں دکھاوا ہو تو بڑی عبادت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ مال پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جانور ہو، دولت ہو، صحت ہو یا اولاد، سب اللہ کی امانت ہے۔ مسلمان قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو گویا وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی مال کی کمی نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ 10 ذوالحجہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور یقین کی یاد بھی دلاتا ہے۔ ان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے توحید کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے گھر بار کی جدائی برداشت کی، لمبے سفر کیے اور بڑھاپے میں اولاد پائی۔ جب اللہ نے اولاد عطا کی تو اس کے امتحان کے طور پر قربانی کا حکم آیا۔ یہ امتحان کسی عام انسان کے لیے ناقابل برداشت لگتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی قوت سے اس حکم کو قبول کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والے امتحانات انسان کو کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ جو بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت بھی اس دن کا ایک عظیم پہلو ہے۔ ایک بیٹے کے لیے یہ حکم سننا انتہائی سخت تھا کہ اسے اپنے ہی والد کے ہاتھوں قربان ہونا ہے، مگر انہوں نے نہ خوف ظاہر کیا نہ نافرمانی کی، بلکہ کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری۔ یہ جملہ نوجوان نسل کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی تربیت وہی ہے جس میں اولاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سب سے مقدم سمجھے، والدین کی
ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ مشکل وقت میں بھی حق پر قائم رہیں۔ عید الاضحیٰ کا پیغام صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے کو چھوتا ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم رشتہ داروں اور غریبوں کو یاد رکھنا پہ لوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور مسکینوں کی دلجوئی، یہ سب اس عید کے اہم پہلو ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ خوشی صرف امیروں تک محدود رہے۔ عید الاضحیٰ کا حسن یہی ہے کہ اس میں غربت اور امارت کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں۔ قربانی کا گوشت گھروں میں پہنچتا ہے، مسکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے اور معاشرے میں محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک امیر آدمی اپنے جانور کا گوشت غریب کے گھر بھیجتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں دیتا بلکہ احساس شراکت اور انسانی ہمدردی کا تحفہ دیتا ہے۔ 10 ذوالحجہ ہمیں صفائی، نظم اور قربانی کے آداب بھی سکھاتی ہے۔ قربانی کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھنا، جانور کے اعضاء اور باقیات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا، ماحول کو پاک رکھنا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا بھی دین کا حصہ ہے۔ اسلام میں عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کو اذیت سے بچانا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے قربانی کے موقع پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل سے گلی محلہ پڑوسیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو عبادت کے ساتھ اخلاق بھی نبھائے۔ عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات کی خاص اہمیت ہے۔ یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی، عظمت اور حاکمیت کا اعلان ہے۔ جب زبان او اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد کہتی ہے تو دل کو یقین ہوتا ہے کہ اصل عظمت صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان، مال، طاقت، حکومت، شہرت اور دنیا کی کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں بڑی نہیں۔ یہ کلمات ہمیں توحید کی یاد دلاتے ہیں اور دل میں سجدے کی لذت پیدا کرتے ہیں۔ عید کے دن اگر زبان تکبیر کہے اور دل دنیا کی محبت میں گرفتار رہے تو عید کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عید کے ظاہری جشن کے ساتھ اپنے باطن کو بھی اللہ کی یاد سے روشن کریں۔ نبی کریم نے قربانی کے بارے میں بہت تاکید فرمائی، اب خود قربانی کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس عمل کی ترغیب دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کوئی معمولی رسم نہیں بلکہ ایک شعار اسلام ہے۔ شعار اسلام وہ علامات ہیں جو دین کی پہچان بن جاتی ہیں: اذان، نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ یہ سب دین کی نمایاں نشانیاں ہیں۔ جب مسلمان ان شاعر کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ دراصل اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا ایک اور خوبصورت پہلو اجتماعیت ہے۔ اس دن مسلمان ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور دلوں کی ناراضگیاں ختم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، مگر عید کے دن ملاقات کے ذریعے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام رنجشوں کو بڑھانے کے بجائے انہیں مٹانے کا دین ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی سے غلطی کی ہے تو معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے تو درگزر کریں۔ یہی وہ رویہ ہے جو خاندانوں کو جوڑتا اور معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اس دن غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت میں ان کا حصہ مخصوص کرنا، ان کے حالات پوچھنا اور ان کی دل شکنی نہ کرنا اسلام کی روح ہے۔ اصل خوشی وہ ہے جو دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لے آئے۔ اگر عید کے دن کسی غریب کے گھر چولہا جل جائے، کسی بچے کو نیا لباس مل جائے، کسی بیوہ کے چہرے پر تسلی آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ عید اپنی حقیقی برکت کے ساتھ منائی گئی ہے۔ 10 ذوالحجہ ایک ایسا دن ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اس دن بندہ سیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، قربانی کے بغیر کوئی بلندی نہیں، اور اخلاص کے بغیر کوئی عبادت کامل نہیں۔ یہ دن ہمیں دنیا کی چمک دمک سے اوپر اٹھا کر بندگی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سکون، برکت اور روشنی آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب مادیت، خود غرضی اور مفاد پرستی عام ہو چکی ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ہمیں اس دن سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی زبان، اپنے وقت، اپنے مال، اپنے اخلاق اور اپنے دل کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اس عید کا پیغام سمجھ لیں تو ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے معاشرے میں انصاف اور ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 ذوالحجہ صرف ایک عید نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، قربانی کی روح، اخلاص کی عظمت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے لیے جینا
اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے قربان ہونا ہی کامیاب زندگی ہے۔ اسی پیغام کو اگر ہم اپنے دل میں اتار لیں تو یہ عید ہمارے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ ہدایت، برکت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ خطبات انداز مزید خوبصورت اور جذباتی الفاظ کی نئی ورژن بھی لکھ سکتا ہوں۔ 10 ذوالحجہ اور عید الاضحیٰ۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی عظمت، برکت اور روحانی اہمیت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے اور انہی دنوں میں 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا مبارک دن آتا ہے۔ یہ دن صرف خوشی اور جشن کا دن نہیں بلکہ اطاعت، قربانی، اثار، اخلاص، صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک مسلمان اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی خواہش، اپنے مال، اپنی محبت اور اپنی انا کو قربان کرنے کا عملی سبق سیکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو اسلام میں یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ شعور تازہ کرتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں ہے۔ اگرچہ قربانی ایک ظاہری عمل ہے لیکن اس کی اصل روح دل کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ اس تک بندے کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں قربانی کے بارے میں واضح فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں قربانی کا مقصد تقوی ہے۔ عید الاضحیٰ کی تاریخی بنیاد۔ عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم واقعے پر ہے، جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر بلا تردد اس کی تعمیل کا ارادہ کیا۔ ایک باپ کے لیے اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی دینا آسان نہ تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی انتہائی اطاعت اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ منظر انسانی تاریخ کا سب سے عظیم امتحان تھا، ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف بیٹے کی معصومیت اور اوپر سے اللہ کا حکم۔ مگر ان دونوں ہستیوں نے جس یقین، جس اطاعت اور جس سپردگی کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مثال بن گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چل اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا۔ یوں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کو بندے کا خلوص مطلوب ہے، نہ کہ محض ظاہری عمل۔ عید الاضحیٰ کا پیغام۔ عید الاضحیٰ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو مومن کو تردد نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات، اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے نفس، اپنی ضد اور اپنی برائیوں کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کا نام ہے۔ جو شخص اپنے دل سے تکبر، حسد، بغض، جھوٹ، غیبت اور فتنہ کو نکال دے وہ حقیقت میں عید الاضحیٰ کا پیغام سمجھ گیا۔ عید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اسلام میں عبادت اور خوشی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خوشی منانا بھی دین کا حصہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں، تکبیرات بلند کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رشتہ داروں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ دن صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی خیر و برکت کا دن بن جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اور نماز عید۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلی اور اہم عبادت نماز عید ہے۔ مسلمان صبح سویرے غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں تکبیرات پڑھنا ایمان کی تازگی اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ نماز عید کے ذریعے مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب ایک رب کے بندے ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں اور ہماری اصل عزت اللہ کی بندگی میں ہے۔ نماز عید میں امیر و غریب، بڑا اور چھوٹا، حکمران اور رعایا سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر مساوات، اتحاد اور اخوت کا خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ اسلام کا نظام عبادت انسانوں کے درمیان فرق مٹاتا ہے اور انہیں ایک صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اسی وحدت کا عملی اظہار ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ عید الاضحیٰ کی روح قربانی ہے۔ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک
عظیم شعار کے طور پر باقی رکھا ہے، تاکہ امت مسلمہ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت کو تازہ کرے۔ قربانی کے ذریعے انسان اپنے مال کی محبت کو کم کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ مال انسان کو پسند ہوتا ہے، اور جب انسان اس مال میں سے اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سخاوت کیا ہے۔ ایک مومن قربانی کے جانور کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اسی کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اس عمل سے دل نرم ہوتا ہے، غریبوں کا احساس بڑھتا ہے اور معاشرے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ قربانی کا گوشت صرف گھروں میں نہیں پہنچتا بلکہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور حاجت مندوں تک بھی پہنچتا ہے، جس سے خوشی سب میں بانٹی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ اور اخوتن اسلامی عید الاضحیٰ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ دن امیر و غریب کے درمیان فاصلے کم کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی خوشی سب کو یکساں مسرور کرتی ہے۔ جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو احساس برتری ختم ہوتا ہے اور باہمی تعاون بڑھتا ہے۔ محتاج اور ضرورت مند بھی اس دن خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو خوشی میں شریک کرتا ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے سے ملنا، مبارکباد دینا، حال احوال پوچھنا اور دل صاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ نفرت کے بجائے معافی اختیار کی جائے۔ جو شخص عید کے دن بھی دل میں کینہ رکھے وہ عید کی اصل روح سے محروم ہے۔ عید وہی کامیاب مناتا ہے جس کا دل بھی پاک ہو۔ مساکین اور ضرورت مندوں کا خیال عید الاضحیٰ کا ایک بڑا پہلو محتاجوں کی مدد ہے۔ قربانی کے گوشت میں غریبوں کا حق شامل ہے، اسی لیے مسلمان جانور کے گوشت کے حصے تقسیم کرتے ہیں۔ اس عمل سے معاشرے کے کمزور طبقات کو سہارا ملتا ہے اور وہ بھی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے کی خوشی کا بھی خیال رکھے۔ نبی کریم کی تعلیمات میں یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ اسی حسن سلوک کا بہترین موقع ہے۔ جو گھر اس دن اپنے پڑوس، رشتہ دار اور غریبوں کو یاد رکھتا ہے وہاں عید کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حقیقی عید وہی ہے جس میں دوسروں کے چہرے بھی روشن ہوں۔ عید الاضحیٰ اور صبر و تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ صبر اور تسلیم کا عظیم سبق ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی مال کا، کبھی اولاد کا، کبھی صحت کا، کبھی عزت کا۔ جو بندہ ہر آزمائش میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے وہی کامیاب ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ زندگی کی ہر آزمائش میں گھبراہٹ کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی بھی اس دن کی روح کا حصہ ہے۔ انہوں نے بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم پر صبر کیا، اپنے شیر خوار بچے کو اللہ کے سپرد کیا اور اسی یقین کے ساتھ زندہ رہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ صفا و مروہ کی سعی بھی اسی صبر و توکل کی یادگار ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ ایک خاندان کی نہیں بلکہ پوری امت کی قربانیوں کا استعارہ بن جاتی ہے۔ عید کی ظاہری خوشی اور باطنی پاکیزگی۔ اسلام ایک متوازن دین ہے، وہ نہ صرف باطنی پاکیزگی پر زور دیتا ہے بلکہ ظاہری خوشی اور صفائی کو بھی پسند کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، صفائی کا خیال رکھنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اور اچھی بات کرنا سنت اور مستحب اعمال میں شامل ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام میں جمال بھی ہے اور جلال بھی، عبادت بھی ہے اور خوشی بھی۔ لیکن یہ ظاہری خوشی تبھی بابرکت بنتی ہے جب دل میں شکر اور عاجزی ہو۔ اگر عید کے دن بھی انسان تکبر، اسراف، دکھاوا اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس دن کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ عید کا حسن سادگی، تقوی اور شکر میں ہے، نہ کہ بیجا نمود و نمائش میں۔ عید الاضحیٰ اور امت مسلمہ آج کی دنیا میں مسلمان مختلف علاقوں، رنگوں، زبانوں اور ثقافتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر عید الاضحیٰ انہیں ایک مرکز پر جمع کرتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی قبلہ، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی رب کے ماننے والے ہو کر ایک ہی جذبے کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ یہ عالمی وحدت اسلام کی طاقت ہے، چاہے پاکستان ہو، عرب ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو یا ایشیا۔ عید الاضحیٰ ہر جگہ
ایمان اطاعت اور قربانی کا مشترک پیغام لاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ امت مسلمہ کو اختلافات کے بجائے اتحاد پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر مسلمان باہم محبت، تعاون اور خیر خواہی اختیار کریں تو معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ عید الاضحیٰ دلوں کو جوڑنے اور صفوں کو سیدھا کرنے کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ کے عملی تقاضے۔ عید الاضحیٰ صرف جذباتی عقیدت کا نام نہیں بلکہ اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ دوسرا چھوٹی ہے کہ ہم قربانی کی روح کو سمجھیں اور اسے ریاکاری سے بچائیں۔ تیسرا یہ کہ ہم اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ دیانت، صبر اور شکر کو بھی زندہ رکھیں۔ چوتھا یہ کہ ہم غریبوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ پانچواں یہ کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مشن را بنائیں۔ اگر ایک مسلمان عید الاضحیٰ کے بعد بھی اپنے اخلاق، معاملات، زبان اور کردار میں بہتری لائے تو اس نے قربانی کا اصل فائدہ پا لیا، ورنہ اگر قربانی صرف ایک رسم بن جائے تو اس کی روح ضائع ہو جاتی ہے۔ اسلام رسموں کا نہیں، اصلاح کا دین ہے۔ نتیجہ 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ قربانی، اطاعت، محبت، اخوت اور تقوی کا عظیم دن ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تاریخ ساز قربانی یاد دلاتا ہے جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے نمونہ بنی رہے گی۔ اس دن مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر محبوب چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جو بندہ اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے وہی کامیاب ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیں تو عید الاضحیٰ ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کی روح کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اخلاص، تقوی، محبت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خوبصورت عنوانات کے ساتھ یوٹیوب اسکرپٹ یا الفاظ کا مزید ادبی اور پرسر مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ کی عظمت، قربانی اور اطاعت کا دن۔ تمہید: اسلامی سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے ہیں جو اپنی برکت، فضیلت، روحانی عظمت اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے بہت نمایاں ہیں۔ انہی دنوں میں 10 ذو الحجہ کا دن سب سے زیادہ اہم اور یادگار دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دن عید الاضحیٰ کا دن ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی، عبادت، قربانی، اطاعت، ایثار اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا عظیم پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن صرف جشن منانے کا دن نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، اپنے نفس کو جھکانے اور دین اسلام کی اصل روح کو سمجھنے کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ قربانی، بندگی، اخلاص اور اتحاد امت کی روشن علامت ہے۔ 10 ذو الحجہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، جذبات اور پسند ناپسند کو قربان کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ اسی لیے اس دن کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ 10 ذو الحجہ کی تاریخی اہمیت۔ 10 ذو الحجہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم امتحان پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ ان کے اس بے مثال ایمان اور اطاعت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کا ایک زندہ نمونہ قائم کر دیا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد دلایا گیا ہے کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا عزم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی نہایت ادب، صبر اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان، اطاعت، قربانی اور تسلیم و رضا کی روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت، اخلاص اور فرمانبرداری کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم جانور قربان کیا گیا۔ اسی یاد میں آج تک مسلمان قربانی کرتے ہیں تاکہ یہ اعلان کریں کہ ہم بھی
اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیزیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ عید الاضحیٰ کا مفہوم عید الاضحیٰ عربی لفظ اضحیٰ سے ماخوذ ہے جس کا تعلق قربانی کے وقت سے ہے۔ یہ عید اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس دن صرف جانور ذبح کرنا مقصد نہیں بلکہ اصل مقصد اللہ کی اطاعت، دل کی پاکیزگی اور تقوی کا اظہار ہے۔ عید الاضحیٰ خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن یہ ایسی خوشی نہیں جو دنیاوی رنگ اور رونق، فضولیات اور نمود و نمائش پر مبنی ہو۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے اندر شکر، عاجزی اور اثار پیدا کرتی ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ قربانی کا اصل پیغام، قربانی کا مفہوم صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی مرضی، انا خواہش اور تکبر کو قربان کرنا بھی ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقوی نہ ہو تو اس کی قربانی ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے، لیکن اگر نیت خالص ہو تو یہی قربانی عبادت، قرب الہی اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اصل روح دل کا اخلاص ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر سے بخل، خود غرضی اور دنیا پرستی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مسلمان کو اپنی ضروریات، جذبات اور مفادات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو حصہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام ایک ہمدرد، منصف اور انسانی خدمت پر مبنی دین ہے۔ عید الاضحیٰ اور امت مسلمہ 10 ذو الحجہ کے دن دنیا کے مختلف ممالک، رنگوں، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے ایک ہی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حج کے میدان میں لاکھوں حاجی ایک لباس، ایک نعرہ اور ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور اخوت کی عظیم مثال پیش کرتا ہے۔ حج کے ایام میں مسلمان دنیا کی ہر برتری، ہر تفریق اور ہر طبقاتی امتیاز کو بھلا دیتے ہیں۔ امیر و غریب، حکمران و رعایا، عرب و عجم سب ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو یہ سبق دی تا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت صرف تقوی کی ہے، نہ کہ مال، نسل، رنگ، زبان کی۔ عید الاضحیٰ اس اتحاد کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ہر گھر میں خوشی، اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان اپنے دسترخوان سے دوسروں کو حصہ دیتے ہیں تو معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ 10 ذو الحجہ کے روزے اور عبادات، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن نہایت فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، مگر اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس دن کی عبادت میں نماز، عید، تکبیرات، قربانی، دعا، ذکر، صلہ رحمی اور مساکین کی مدد شامل ہے۔ عید کی نماز مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اس نماز میں امت کی یکجہتی نمایاں نظر آتی ہے۔ لوگ خوشی کے لباس میں اللہ کے گھر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، تکبیرات بلند کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک بار پھر عید کی نعمت عطا کی۔ نماز عید کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے جو عام نہر میں ادا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی کی پیروی ہے اور اس میں بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ عید کے دن کی اخلاقی تعلیمات، عید الاضحیٰ صرف ظاہری خوشی کا نام نہیں بلکہ اس دن اخلاقی تربیت بھی بہت اہم ہے۔ اس دن مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر، غرور، بدزبانی اور بے صبری سے بچے۔ خوشی کے موقع پر بھی شریعت کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید کا اصل حسن سادگی، وقار، شکر اور محبت میں ہے۔ اس دن بچوں، بڑوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جن گھروں میں خوشحالی ہے انہیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید کا پیغام یہی ہے کہ خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر فخر نہ کیا جائے بلکہ شکر کیا جائے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی عطا ہیں۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسکرانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت کے مطابق خوبصورت عمل ہیں، لیکن دل کی صفائی اور باطن کی پاکیزگی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حج اور عید الاضحیٰ کا تعلق 10 ذو الحجہ کا دن حج کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن حاجی مینا میں قربانی کرتے ہیں، کچھ اعمال ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دن حج کے اختتام کا چھوٹیے طرف ایک بڑا قدم ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جب عید الاضحیٰ مناتے ہیں
تو دراصل وہ حاجیوں کے ساتھ روحانی تعلق بھی محسوس کرتے ہیں۔ حج اور قربانی دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے، اسی لیے ذوالحجہ کے یہ ایام ایمان، صبر، قربانی اور توکل کی اصل تعلیمات کو تازہ کرتے ہیں۔ حاجی اور غیر حاجی دونوں کے لیے یہ وقت خود احتسابی کا ہے۔ انسان سوچے کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھا اپنی خواہشات کو؟ کیا اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص پیدا ہوا نہیں؟ قربانی میں اخلاص کی ضرورت اسلام میں ہر عبادت کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے۔ قربانی بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب اس میں دکھاوا، شہرت، فخر، رسم و رواج کی ملاوٹ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ قربانی صرف سماجی دباؤ کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ایسی قربانی کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، دل میں اس کی عظمت اور احکام کی تعظیم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اللہ اس کی نیت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے قربانی کے موقع پر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ عید الاضحیٰ اور غربا کی مدد۔ عید الاضحیٰ کا ایک بہت اہم پہلو غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد ہے۔ قربانی کے گوشت میں ان کا حصہ رکھنا اسلام کا عظیم سماجی نظام ہے۔ اس میں امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کم کیے جاتے ہیں اور سب کو خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ جو خاندان مالی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے عید کی خوشیاں کئی بار محدود ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں قربانی کا گوشت، عیدی کھانا، کپڑے اور محبت ان کے لیے خوشی کا سامان بن سکتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں محبت، اعتماد اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا درس نہیں دیتا بلکہ دوسروں کے غم اور ضرورت کو سمجھنا بھی سکھاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اس تعلیم کو عملی شکل میں پیش کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی روحانی برکتیں۔ 10 ذوالحجہ کا دن بندے کے دل کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان قربانی کے منظر کو دیکھتا ہے تو اسے زندگی کی حقیقت، دنیا کی بے بات اور آخرت کی اہمیت یاد آتی ہے۔ یہ دن انسان کے اندر تقوی، صبر، شکر اور توکل پیدا کرتا ہے۔ قربانی محض جانور کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ بڑیے دل سے حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، فریب اور غرور کو نکال دینا بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ جو شخص عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے وہ حقیقت میں اس دن کے پیغام کو سمجھتا ہے۔ یہ دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم سب نے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا سماجی اثر۔ عید الاضحیٰ معاشرے میں خوشی، قربت اور اجتماعیت کو فروغ دیتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، ناراض لوگوں میں صلح ہوتی ہے اور گھروں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ تہوار انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر عید کے دن مسلمان اخلاق، ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں تو معاشرے میں نفرت، دوریاں اور غلط فہمیاں کم ہو سکتی ہیں۔ عید ایک ایسا موقع ہے جب دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے، رنجشوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نئی شروعات کی جا سکتی ہے۔ نتیجہ 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن کی اصل روح تقوی، اخلاص، ایثار اور اطاعت ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف اپنی خواہشات کے گرد نہیں گھومنی چاہیے بلکہ اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دن ہمیں اتحاد، بھائی چارے، سخاوت، محبت اور شکر کا درس دیتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ چھوڑنا نقصان نہیں بلکہ اصل کامیابی ہے۔ لہذا 10 ذوالحجہ کو ہمیں صرف ایک تہوار کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم دینی پیغام کے طور پر منانا چاہیے۔ ہمیں اس دن کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ، اپنے دل کو صاف، اپنے اخلاق کو بہتر اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے رنگ میں ڈھالنا چاہیے۔ یہی عید الاضحیٰ کی اصل روح ہے اور یہی 10 ذوالحجہ کا حقیقی پیغام ہے۔